ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن كل شيء خلقنا زوجين الذكر لعلكم تذكرون وقال في موضع آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ تمام حضرات ایک مرتبہ درود پڑھ۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل معزز بزرگوں، دوستوں اور طلباء کرام، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہماری گفتگو جاری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عزائیں اور تکالیفیں دینا شروع کر دی۔ آج کے موضوع کے اندر انہی لوگوں کا تذکرہ ہوگا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو تکالیف دیتے، اور اللہ رب العزت نے ان کا پھر کیا انجام کیا؟ ان کو دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی کا سامنا اٹھانا پڑا، آخرت کے اندر بھی وہ لوگ ذلیل و خوار ہوں گے۔ قریش نے جب دیکھا کہ اسلام کھلم کھلا اسلام جو ہے پھیلتا ہی چلا جا رہا ہے، ہمارے بتوں کی نفی، ہمارے بتوں کو ذلیل کیا جا رہا، تو انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا، توحید کے خلاف وہ اکٹھے ہو گئے۔ انہوں نے اس بات کا تہیہ کر لیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزائیں اور تکالیف پہنچائیں گے، جو اسلام لے آئے ان کے درمیان ہم رکاوٹ بنیں گے، جو اسلام کی طرف مائل ہوگا ان کو ہم اس سے روکیں گے۔ تو کفار مشرکین، قریش مکہ مشرکین نے اپنا تمام زور اسی پر لگانا شروع کر دیا۔ جو مسلمان ہوتا ان کو تکلیفیں دی جاتی، اور خود جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی موقع، کسی بھی آج ایسا نہ ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزائیں اور تکالیف نہ دی جاتی۔
حضرت منیب غامدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو فرما رہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا تفلحون. لوگ اس کے مقابلے میں کیا کہتے؟ نعوذ باللہ، کوئی آپ کے چہرے پر تھوکتا، کوئی آپ کو گالیاں دیتا، کوئی آپ پر پتھر پھینکتا، کوئی آپ کے راستے میں کینکریاں، کوئی آپ کے راستے میں کانٹے، کوئی آپ کے راستے میں گڑھا کھدوا دیتا. غرض کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں تک ہوتا تکالیف اور آزائیں کے اندر مبتلا کیا جاتا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرماتے کہ لوگوں تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے. میں تمہارا بہترین خیر خواہ ہوں، میں تمہیں بہترین نصیحت کرنے والا ہوں. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ صورتحال دیکھتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دھو رہی ہے اور رو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت اس دین کو غالب کریں گے، یہ دین جو ہے غالب ہو کر رہے گا. اللہ رب العزت ہی کے دین کی فتح ہوگی. کفار اور دشمن جو ہے وہ مغلوب ہوں گے، وہ ذلیل و خوار ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار بطحا کے اندر تشریف فرمائے ہیں، لوگوں کو یہی بات کہہ رہے ہیں اور لوگ جو ہے آپ علیہ السلام پر پتھر پھینک رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، آپ علیہ السلام کو آزائیں اور تکالیف دے رہے ہیں. کسی بزرگ شیخ نے کہا کیا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار بطحا کے اندر دیکھا کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہے. ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ مٹی پھینک رہا اور کہہ رہا کہ یہ تمہیں جو ہے تمہارے لات اور عزا کو برا کہہ رہا ہے، ان کے درمیان مخالفت درمیان رہا ہے، تمہارے معبودوں کو اس نے ایک بنا دیا، تم اس کی مخالفت کرو، تم اس کو جھٹلاؤ. اور لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزائے اور تکالیف اس طرح دیتے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھاتے، کو یہی بتلاتے کہ تم اس بات کو مان لو، تمہاری کامیابی اسی کے اندر ہے، اللہ کے حکموں کو اپنانے کے اندر، میری اطاعت کے اندر. اللہ رب العزت نے مجھے نبی بنا کر بھیجا، مجھے تمہارا خیر خواہ بنا کر بھیجا. میں تم کو کفر سے نکالوں، میں تم کو شرک سے نکالوں، میں تمہیں زنا سے بچاؤں، میں تمہیں چوری سے بچاؤں، میں تمہیں ڈاکہ زنی سے بچاؤں، میں تمہیں جھوٹ سے بچاؤں، میں تمہیں ہر قسم کی جو بیماریاں، ہر قسم کا کفر، ہر قسم کے جو برے اخلاق ہے اس سے بچانے کے لیے میں تمہیں بھیجا گیا ہوں. میں تمہیں عمدہ اخلاق دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں، عمدہ سیرت کے لیے بھیجا گیا ہوں، عمدہ عقیدے کے لیے بھیجا گیا ہوں، عمدہ انعامات کے لیے تمہارے لیے بھیجا گیا ہوں، تمہیں اچھی اور خوشخبری دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں. میں تمہیں انعامات اور اکرامات کی خوشخبری سنانے والا ہوں. تم میری بات کو مان لو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. دنیا کے اندر بھی تمہاری بادشاہی ہوگی، آخرت کے اندر بھی تمہیں لوگ جو ہے وہ کامیاب ہوگے. اور اس دشمنی کے اندر ہر ایک سے بڑھ کر جو دشمن اپنی کسر نہ چھوڑتے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کہو، تو سب سے پہلے پتھر مارنے والے، سب سے پہلے اذا اور تکلیف دینے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے چاچا ابو لہب تھے، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے ہمیں اس بات کے لیے یہاں اکٹھا کیا، اس بات کے لیے یہاں ہمیں اکٹھا کیا کہ تم ہمارے معبودوں کو ایک بنا دے. ابو لہب جس کے بارے میں قرآن کی پوری آیت تبت یدا ابی لہب یہ نازل ہوئی اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں قیامت والے دن اپنی مال اور اولاد کے ذریعے نجات دلا لوں گا، اپنے آپ کو بچا لوں گا. تو یہ اس کے 3 بیٹے تھے ابو لہب کے، عتبہ، معتب اور عتیبہ. پہلے جو ہے عتبہ اور معتب یہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے. فتح مکہ کے موقع پر ان کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی.
حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فتح مکہ کے موقع پر کہ تمہارے وہ بھتیجے کہاں ہیں، ان کو لاؤ۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کہیں چھپے ہوئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کو ڈھونڈ کر لاؤ۔ تو وہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کے اندر داخل ہوئے۔ اور ایک بیٹا جو عتیبہ تھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بد دعا کی کہ اللہ کے کتوں میں سے کوئی کتا جو ہے تمہیں کھا جائے۔ تو ایسے ہی ہوا، کسی موقع پر جو ہے ان کو جو ہے ایک شیر نے جو ہے وہ کھا لیا، تو وہ اسی طرح کفر کی حالت کے اندر جو ہے وہ مرا۔ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے اندر دو بیٹے اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور ایک بیٹا جو ہے اسی طرح جو ہے، اور ان کا والد ابو لہب جو ہے اسی طرح کفر کی حالت کے اندر مرا، اور ان کی بیوی جو ہے ام جمیل، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتی، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ صورت نازل ہوئی تو یہ پتھر لے کر آ گئی اور کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارے بارے میں اس طرح یہ فرماتے ہیں کہ اس طرح تمہاری جو ہے حجب کی گئی ہے، ہماری حجب کو بیان کرتے میں اس کو پتھر ماروں نعوذ باللہ۔ وہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت الحرام کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہے، یہ پتھر مارنے کے لیے آئی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرشتوں کے ذریعے حفاظت فرمائی، اور یہ جب پتھر مارنے کے لیے آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، فرشتوں نے چھپا لیا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہی ہے کہ آپ کے دوست کہاں ہیں، اس کو میں پتھر نعوذ باللہ مارو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرشتوں نے جو ہے وہ چھپا کر رکھا تھا۔ جب وہ نہ دیکھ سکی اسی طرح واپس چلے گئی تو بعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ مجھے جو ہے فرشتے نے چھپا کر رکھا تھا، انا لن ترانی، یہ مجھے دیکھ نہیں سکتی تھی، اللہ رب العزت نے فرشتوں کے ذریعے میری حفاظت فرمائی۔ اس کی موت جو ہے گلے کے اندر جو ہے رسی کا پھندا آیا اور اسی سے یہ ہلاک ہو گئی۔ اور طرح ابو لہب جو ہے بدر کے 7 دن بعد جو ہے اس کے جسم پر ایک غلیظ پھوڑا نکلا، جس کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، اور اس کے گھر والے بھی اس کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں تھے، اس کو کوڑا کرکٹ کی طرح جو ہے دور پھینک دیا، بلکہ اس سے بھی بدتر جو ہے اس کو جو ہے گڑھے کے اندر پھینک دیا گیا اور کوئی بھی اس کے قریب نہ گیا۔ اور اس طرح ابو جہل، جس کو جو ہے اس امت کا جو ہے فرعون کہا گیا، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے اندر آگے تھا۔ یہ اپنے آپ کو ابو الحکم کے نام سے، اس کا نام جو ہے ابو الحکم تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ابو جہل کا لقب عطا فرمایا، میں کہ یہ اس امت کا فرعون ہے۔ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون جو ہے وہ ابو جہل ہے۔ یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آزائیں اور تکلیفیں دیتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی آزائیں اور تکلیفیں اور گالیاں دینا ان کا کام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو جب ابو جہل کا لقب دیا تو یہ کہتا ہے میرا نام جو ہے وہ عزت والا ہے، میں تو تکریم شخص ہوں، میں تو عزت والا ہوں، میں سردار ہوں۔ اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم ثم صبوا فوق راسہ۔ تو اس کے بارے میں یہ آیات جو ہے وہ نازل ہوئی کہ اللہ رب نے فرمایا کہ مجرمین جو ہے ان کے لیے زقوم کا درخت ہوگا، ان کا کھانا پینا جو ہے کھولتا ہوا پانی ہوگا، پیپ ہوگا، اور اس کو گھسیٹ کر جو ہے جہنم کے اندر داخل کیا جائے گا، اور اس پر جو ہے گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اور یہ کہا کرتا تھا کہ میں بڑا عزت والا ہوں، اکرام والا ہوں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو اپنے آپ کو یہ کہا کرتا تھا بڑا عزت اور اکرام والا ہے، آج تیری جو ہے عزت اور اکرام کیا جا رہا ہے۔ اس طرح جو ہے اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ یہ اس کو جب جو ہے قتل کیا گیا تو اس نے کیا کہا تھا، اس نے کہا تھا میری گردن جو ہے لمبی کر کے اتارنا، اس اپنے آپ کو جو ہے
یہ سردار کہا کرتا تھا کہ میری گردن جو ہے اس لمبی کر کے اتارنا. جب اس کی گردن کو اتارا گیا تو اس نے ایک کلمات جو ہے آخر کے اندر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ میری امت کا جو ہے یہ فرعون ہے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزائیں اور تکلیفیں دیا کرتا. عتبہ ابن معیط یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزائیں اور تکلیفیں دینے والا. ایک مرتبہ عروہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو آزائیں اور تکلیفیں دی گئی، مشرکین جو تکلیفیں دیتے تھے ان کا تھوڑا سا تذکرہ تو کریں. تو حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت الحرام کے اندر نماز پڑھ رہے تو عتبہ ابن معیط یہ ابن معیط نے کیا کیا، کپڑے کے ساتھ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گلا مبارک جو ہے وہ گونڈ دیا. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، اس نے دھکا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سے چھڑایا. فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ وقد جاءکم بالبینات، تم ایسے شخص کو قتل کرتے ہو، ایسے آدمی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہو جو یہ کہتا ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات ایک ہے، جو تمہارے پاس جو ہے واضح دلائل لے کر آیا. اس طرح جس طرح فرعون نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، تو انہی میں سے فرعون کے لشکر میں سے ان کے گھر ایک آدمی تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے کر آنے والا تھا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلایا کہ فرعون جو ہے تمہیں قتل کرنا چاہتا ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ. ان کے بارے میں بھی قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلًا أَن يَقُولَ رَبِّيَ اللَّهُ، کہ تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا ہے. وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اس نے بھی یہی بات کی کہ اپنے مجمع کے اندر فرعون کو یہی کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہتے ہو، وہ اللہ رب العزت کی طرف بلانے والا ہے. ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خطبہ دے رہے تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطبے کے اندر فرمایا، کیا فرمایا کہ بتلاؤ سب سے زیادہ بہادر کون شخص ہے، کون شخص بہادر ہے. تو مجمع کے اندر جو لوگ تھے انہوں نے کہا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرمایا آپ ہی جو ہے بہادر ہے. میں کہ نہیں، سب سے زیادہ بہادر وہ شخص ہے جب کفار جو ہے مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں دے رہے تھے، آزائیں دے رہے تھے، اور ہم دیکھ رہے تھے اور ہم میں سے کسی کی ہمت نہیں ہو رہی تھی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر آئے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کو غسلہ مارے، ایک کو مکہ مارے، دھکا دے کر پرا پھینک رہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سے چھڑا رہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ رو پڑے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر لوگوں سے پوچھا بتلاؤ کہ وہ رجل آدمی جو موسیٰ علیہ السلام کے آدمی جو مومن آدمی تھا وہ بہتر ہے یا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہے؟ تو لوگ جو ہے خاموش ہو گئے. پھر خود ہی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کا ایک لمحہ زندگی کا جو ہے اس آدمی کی پوری زندگی سے جو ہے بدرجہ بہتر ہے، کیونکہ وہ آدمی جو ہے اپنے ایمان کو چھپانے والا تھا، اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علل اعلان جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلنے والے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو وہاں پر ابو جہل، امیہ بن خلف، یہی ابن معیط یہ بھی وہاں پر موجود تھے. یہ حتیم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. جب وہاں سے گزرتے تھے یہ لوگ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو برا بلا کہتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر گزرے، دوسری مرتبہ پھر انہوں نے کہا، تیسری مرتبہ گزرے پھر انہوں نے یہی بات کہی
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو فرمایا ان قریب جو ہے اللہ رب العزت کا عذاب جلدی تم پر نازل ہوگا۔ یہ لوگ وہیں کھڑے کھڑے کانپنے لگ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اپنے گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیچھے ہی ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کلمہ یقیناً غالب آئے گا اور میرا کلمہ جو ہے وہ پورا ہوگا، اللہ رب العزت اس دین کو غالب فرمائیں گے، میں کہ ان کو جو ہے آپ کے ہاتھوں سے جو اللہ رب العزت ذبح کریں گے، آپ کے ہاتھوں سے قتل کروائیں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پھر ایک وقت آیا کہ یہ لوگ جو ہے ہمارے ہاتھوں سے جو ہے وہ قتل ہوئے، ہمارے ہاتھوں سے جو ہے یہ ذبح کیے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ لوگ تکلیفیں اور آزائیں دیتے، اس وجہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی خیر خواہی کرنے والے تھے، ان کو اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے تھے۔ ان لوگوں کو یہ کہتے تھے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا تفلحون، تم لا الہ الا اللہ کہہ دو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ لیکن یہ اس کے مقابلے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر طرح کی آزائیں اور تکالیفیں دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کئی لمحہ بھی ایسا نہ ہوتا کہ تکلیفوں سے خالی جانے دیتے۔ یہی ابن معید جو ہے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس کے اندر موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں سن رہا ہے۔ اس کا دوست جو ہے بن خلف جو ہے یہ اس کا دوست تھا، تو یہ جب باتیں سن کر جانے لگا تو اس کا دوست جو ہے وہ بھی اسی کے ساتھ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے، نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دینے والے۔ اس نے اس کو قسم کھا کر کہا میں تمہیں قسم دیتا ہوں میں اس وقت تک تم سے بات نہیں کروں گا، تمہاری بات نہیں سنوں گا جب تک نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر آپ تھوک نہ دے۔ تو نعوذ باللہ اس شخص نے ایسے ہی کیا، پھر اس کا انجام بھی ایسے ہوا۔ اس کو آخر کے اندر جو ہے جنگ بدر کے اندر اس کو قیدی بنایا گیا اور مقام صفرا پر جو ہے اس کو قتل کر دیا گیا، اس کی گردن جو ہے وہ اڑا دی گئی۔ اسی طرح یہ ذلیل و خوار دنیا کے اندر بھی یہ لوگ ذلیل و خوار ہوئے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ان کی حجب کو بیان کیا، ان کے بارے میں آیات کا نزول کیا۔ اس طرح عاص بن وائل جو مغیرہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، وہ بہت مالدار، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حجب بیان کیا کرتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اعوذ باللہ گالیاں دیتا، برا بلا کہتا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سارے بیٹے وفات پا گئے تو یہ آدمی نے کیا کہا انا ابتر محمد، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اب کوئی بھی نام لینے والا نہیں رہے گا، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام بیٹے دنیا سے چلے گئے تو انہوں نے اس طرح کے کلمات کہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ رب العزت نے سورۃ الکوثر کا نزول فرمایا میں انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، ہم نے آپ کو دنیا کی تمام بلائیاں عطا فرمائی، آپ کا نام ہمیشہ رہے گا، آپ ہمیشہ ہی لوگوں کے دلوں کے اندر زندہ رہیں گے۔ ان شانئک هو الابتر، جو آپ کا دشمن ہے وہی ذلیل و خوار ہونے والا ہے، اس کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، وہ ذلت کے اندر رہے گا، وہی رسوا ہوگا، وہی ذلیل و خوار ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزائیں اور تکلیفیں دینے والے تھے۔ اسی طرح امیہ بن خلف بن خلف، اسد بن حارث بن قیس، بہت سارے لوگ جو ہے ان کے اندر جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزائیں اور تکلیفیں دینے والے، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح جو ہے امیہ بن خلف، عقبہ بن معید، عتیبہ، کتنے بھی لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالیاں دینے والے، برا بلا کہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھانے والے، پتھر پھینکنے والے، کوڑا پھینکنے والے، دنیا نے ان کا انجام دیکھا، دنیا کے اندر ہی وہ ذلیل و خوار ہوئے، ذلت ان کا مقدر بنی، جہنم ان کا ٹھکانہ بنا، آخرت کے اندر وہ آگ کے اندر جلیں گے، دنیا کے اندر بھی وہ ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ رب العزت نے ان کے برے انجام کا قرآن کے اندر بار بار ذکر فرمایا، کہیں فرمایا کہ یہ لوگ جو ہے ہلاکت ہے، انہی کا ہلاکت جو ہے انہی کا مقدر ہے، یہ لوگ جہنم میں جائیں گے، اسی آگ کے اندر جلیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو اپنا لیا، اللہ رب العزت نے ان کی تعریف فرمائی،
ان کو ہدی للمتقین کہا، ان کو اولئک هم المفلحون کہا، ان کے لیے رضی اللہ عنہ کا پروانہ دیا گیا۔ تو جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے والے تھے، وہ لوگ جو ہے اس دن بھی کامیاب تھے۔ آج بھی جو لوگ جو ہے اللہ کے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے ہیں، وہ لوگ آج بھی جو ہے کامیاب ہے۔ کامیابی جو ہے انہی کا مقدر ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے والے ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر رکاوٹ بننے والے، جو لوگ آزائیں اور تکلیفیں دینے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ برا بلا کہنے والے، ان کے لیے جو ہے رسوائی آج بھی اسی طرح مقدر ہے۔ آج بھی وہ اسی طرح ذلیل و خوار ہو رہے، آج بھی جو ہے اسی طرح جو ہے رسوائی ان کا مقدر بن چکی، اور ان کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہوگا، اور اسی طرح جو ہے آخرت کے اندر جو ہے وہ عذاب کے اندر جو ہے وہ جلیں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحابہ جیسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔